یہ صرف اے 77 ਚੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਤੱਕ محدود نہیں. یاد رکھو الحمدللہ اسی زندہ نبی دے امتی ہاں, زندہ نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں, زندہ نبی دا ذکر کر دے ہیں. اس محفل دا ڈائریکٹ تعلق گنبد خضرا نال ہے. ہائے ہائے حضور ایک کے غلام نو ویکھ بھی رہن تے ایک کے غلام دے دل دا ارادہ بھی پہچان رہے. حضور تے جان دے نا حضور تے بولو, حضور تے سارے بولو, حضور تے. حضور اتنے نیڑے غلاماں دے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا سنیا تو اپنے مقدر تے ناز کر, رب نے تینو کیڑے نبی دا امتی بنایا ہے. اتنی تیری جان تیرے قریب ہے نہیں جتنا حسین دا نانا تیرے قریب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. چلو اے تا پتہ لگتا ہے بھائی حضور تے جان دین, حضور تے. اس تو اگے ایک اور میں تو گال کرنی. حضور فرمایا ما من شیئن الا ویعلم انی رسول اللہ. حضور نے فرمایا کائنات وچ کوئی ایسی شے نہیں جیڑی محمد نو نہیں جان دی. نہیں سمجھ, حضور تے جان دے ہی نا. تو حضور فرماتے ہیں ما من شیئن الا ویعلم انی رسول اللہ. حضور فرمایا شائع نہیں جڑی میں محمد نو نہیں جان دی. ایک مشکاہ شریف دی حدیث میں تو انہوں سنائینا بھئی حضور نو کائنات کی میں جان دی. اگر سبحان اللہ اچھی سناؤ نا تو انہوں ذرا جاگ کے بانا میرے نال جتنا بھی کوئی 10-20 منٹ 10 گھنٹہ جتنی طبیعت توڑی کاٹ کٹی اتنا میں بولنا. ہاں نا تے این ترکڑا ہو کے تے الارٹ ہو کے حضور دا ذکر سننا ہے. حضور کی میں جان دیں. مدینہ شریف ہے تے مدینہ شریف دے پہاڑاں چ ایک ایالی ودا بکریاں چرائندہ تے ایک بگیاڑ آیا تو اون دی بکری چال آئی. اون جدو بکری چاہ کے بگیاڑ دوڑیا ہے نا وہ جڑا بکریاں دا چروا چھیڑو وہ پیچھے دوڑیا ہے. اس جا کے اس بگیاڑ دے منہ چو بکری کھو لئی ہے. ایک منٹ گال سنو, وہ جڑا بھیڑیا نا بھائیہ میں اون جدو ویکھیا بے میرے منہ چو بکری کھو لئی ہے وہ پتھر تے بہ گیا وہ بگیاڑ. اللہ اس بگیاڑ نو بولن دی طاقت دیتی ہے. نہیں سمجھے تو بگیاڑ پتھر تے بہ کے بندیاں طرح بولے. وہ آدھا یار ایالی نو آدھا یار تو عجیب بندہ ہے, تینو حیا نہیں آئی بھئی رب نے میں نو رزق دیتا تے رب دا دیتا رزق تو میں تو کھو لیا ہے. جدو اسے گل کیتی نا بگیاڑ ایالی دے پیروں زمین نکل گئی. حیران ہو گئے بھئی یہ کی ہو گئے بھئی بگیاڑ بندیاں طرح بول پی. نہیں سر حیرانگی والی گالتے ہیں اچانک درندہ بولے بندیاں طرح. یار میں تو ان مثال دینا مثلا لیٹ ہوئی کلی راتی محفل ہوئے لاہور تھوڑی جی لیٹ ختم تسی جاؤ گھر یا بوا کھولو تگو بکری تواڈی کھلی ہوئے تو اچانک بول پوے کہ ہیں مار صاحب ایسے کی دو پہ ہم دے ہو. نہیں سمجھے مڑ کے بن سی تواڈے نال کی ذرا سوچو جے بول ہی پوے تو مرے سو چھال کا تو باہر تو پوچھو خان صاحب خیر ہے آج نہ پوچھو ساڑی بکری بول. وہ جدو بھیڑیا بولے آئے تے چروائے دے پیریں چو زمین نکلی ہے. وہ جڑیاں گلنا گو چروائے کیتیاں نو مشکاہ شریف وچ موجود ہیں. وہ آدھے فقال الرجل تاللہ ان رأیتک اليوم زیب یتکلم فقال الزیب عاجب من هذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مدا وما هو کائن الى یوم القیامت. قال فكان الرجل يهوديا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره واسلم فصدقه النبي. وہ چروا ہے فقال الرجل وہ کہنے لگا فقال الرجل وہ کہنے لگا تاللہ
مینوں رب دی عزت دی قسم ہے آج تک کوئی بھیڑیا انج نہ بولیا کل یوم ذئب یتکلم جویں اج یہ بھیڑیا میرے نال بولیا تے جدوں حیران ہوئے نا تے اگوں بھیڑیا ویکھیا بھئی یہ میرے بولن تے حیران ہے فقال ذئب ذئب عربی چاہتے ہیں بگیاڑ نو وہ بھیڑیا مڑ بولیا اسا کیا گل سن تو روز بندہ طرح بولنا تے آج میں پہلی باری بولیا تے تو ایڈا حیران ہویا کھلائیں وہ اگو کی آدھا بھیڑیا سنو وہ آدھا آجبو من ہازا رجلن فی النخلات بین الحرتین اس تو زیادہ اے بگیاڑ ایالی نو مدینے دے پہاڑا ہی کھلو کے پی آدھا ہے آدھا اس تو زیادہ حیرانگی دی گال لئی اس تو زیادہ خوشی دی گال لئی کہ سرزمین مدینہ تے آمنہ دلال تشریف لے آ چکا ہے وہ بھیڑیا دا پیا بھائی سونا آ گیا سونا صرف حضور دی آمد بیان نہیں کیتی نال حضور دی شان ہی بیان کیتی وہ بھیڑیا وہ آکھن لگا سن وہ سونا انہیں نہیں ہوایا اللہ نے انہوں شانہ ہی بڑیاں دے کے بھیجیا یخبرکم بما مدا وما ہوا کائن الہ یوم القیامہ وہ بھیڑیا آکھن لگا جیڑا کچھ ہو چکا ہے یخبرکم بما مدا جیڑا کچھ گزر چکا ہے نبیوں بھی جاندہ ہے ما ہوا کائن الہ یوم القیامت ہے تے جیڑا کوئی قیامت تک ہونا لے نبیوں بھی جاندہ ہے اے بھیڑیا پیادہ ہے جیڑا کچھ ہو گیا ہے نبیوں بھی جاندہ ہے تے جیڑا کوئی قیامت تک ہونا لے نبیوں بھی جاندہ ہے پتہ چلیا بھیڑیا آدھا ہے جیڑا کچھ قیامت تک ہونا لے نبیوں بھی جاندہ ہے تے جیڑی 77 سیدہ لے محفل ہو رہی ہے نبیوں بھی جاندہ ہے ایک حضرت علی نے حضور دی نعت پڑھی حضور دے سامنے بیٹھ کے تو عربی اچ مینوں یاد ہے تے سجدہ دا چاک کے اس چاک نو نسبت سجدہ نال تو میں یاد کیتی جدا حامد میرے کو ٹائم لیا نا کہ 77 سجدہ لے محفل تو میں کہ گالی موڈالی پاک تو شروع چ کریے سجدہ دا چاک کے تے نا علی دا تے آواز بڑی ڈھلی ہے حضور فرمایا جیڑی محفل اچ مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے اتھے میرے علی دا نام لا لیا کرو حضرت علی جیڑی حضور دی نعت پڑھی ہو میں تو انہوں سناونی ہے حضور دے چہرہ ویکھ کے حضرت علی فرماندے نے میں تو انہوں دسے نا میرے نبی دا چہرہ کی ہو جیا حضور دی اکھاں کی ہو جیاں سن حضور دے وال کیسے سن حضور دے ہاتھ کیسے سن حضور دا سینہ کیسا سی حضور بول دے کی میں سن حضور ٹور دے کی بیان حضرت علی نے جڑی حضور بابا جی نعت پڑھی ہو میں تو انہوں سناونی توڑے کل دعا لینی ہے حضرت علی فرماندے نے سنو لم یکن بالطویل الممغت ولا بالقصیر المتردد وکان ربعتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان جاد رجلا ولم یکن بالمتاہم ولا بالمقلسم وکان فی الوجہ تدبیر ابید مشرب ازعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسروبت شسن القفین والقدمین اذا مشایت قلو کانما یمشی فی سبب ویزا التفت معن بین قطفہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا باستق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرتا من رآہ بدیہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبہ یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ ولا مثلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آقا دے نات دو میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدر 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 پانچ نعرہ پنجتنی سوالوں کے نعرہ حیدر اور بھائی نہ لفظ اندر ترجمہ سنو حضرت صاحب میں نے کارنج پہ آدھن پہ تقریریں کرنی ہے بھئی سارے بندے خوش جامیں لائے پھر میں بھی تو انہوں خوش کریں نا اللہ مدینہ اللہ اپن سارے انہوں چاہ خوش کرے حضرت توجہ حضرت علی فرماندے لم یکن بالطویل الممغت ولا بالقصیر المتردد 77 علیہ توجہ حضرت مولا علی پاک فرماندے حضور دا قد مبارک بہت زیادہ لمبا نہ ہے
تے نہ ہی بالکل چھوٹا، متوسط تے درمیانہ قد ہے تواڈے تے میرے نبی کریم دا. لیکن میں حدیث وچ پڑھیا ہے ہائی تے تواڈے تے میرے آقا کریم دا قد مبارک درمیانہ پر آمنہ دلال دا معجزہ ہے. چاہے ہزاراں تے لکھاں دا مجمع ہویا، چاہے جیڑے اچھے تے لمبے قد والے حضور دی بارگاہ چ آوینا. حدیث پاک کے چاندہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بالذاہب طولم وفوق الربعت اذا جامع القوم غامرہم. ہاں تا حضور دا قد درمیانہ پر آمنہ دلال دا معجزہ سی. چاہے ہزاراں تے لکھاں دا مجمع ہویا، چاہے جیڑے اچھے تے لمبے قد والے حضور دی بارگاہ چ آوینا. سونے دا قد ہر غلام تو اچھا نظر آندا. تو میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، بڑے ماشاءاللہ عظیم لوگ بیٹھے ہو، میں تے ایک طالب علم جی ہاں. اے حامد پتہ نہیں مینوں کیوں اتنے ساتھ لیا، اتنے بڑا عالم ہونا چاہیے، اتنے عظیم لوگ. چلو آ گئے ہیں، حاضری ہو رہی. میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، حدیث میں پڑھی ہے، فیصلہ تسی دیو. ساڈے علاقے چ دن بے فیصلہ ہوا چنگا ہوندا جڑا پنجائتی ہوے. ہاں حضور دا قد درمیانہ پر آمنہ دلال دا معجزہ. چل جیڑے اچھے تے لمبے قد والے حضور دی بارگاہ چ آوینا، رب نے یار تو اتنا کسی نے ہون ہی نہیں دیتا. ہائے ہائے. تو میں تیرے کو پوچھنا، تیری غیرت ایمانی کی یادی ہے. حدیث میں پڑھی ہے، فیصلہ میں تیرے کو لینا ہے. آخر تیرے سینے چ دل ہے، دل چ مدینے والے دا پیار ہے. تیری غیرت ایمانی کی یادی ہے. میاں جڑا رب اپنے محبوب دے ظاہر چ کسے نو برابر نہیں پیون دیندا، یار دی شان چ کدو کسے نو برابر. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. علماء حق اہل سنت. ایک شعر میں نے یاد آ رہی ہے، اگر آکھو تو پڑھ لئیے. تھکے تو تسی بیٹھے ہو، نات خانہ تو انہوں دیتا ہے تھکا. آنا سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تو نہ اٹھی سکتے ہو. چلو کچھ اشارے نال سبحان اللہ چاکھو. ایک شعر اعلیٰ حضرت دا او پڑھنا ہے تو میرے نال تسی کوشش کرنی ہے بھائی رال کے پڑھ لئیے. پڑھو گے؟ اے تو میں نہیں آنا بھائی باں چاہ کے پڑھو. نہیں ساڑھے نواں رواج نکلے نات خان دن بھائی باں چاہ کے پڑھو. وہ ایک محفل ہوئی نا تو ایک بندہ شدہ گیا گجاتے بہ گیا. وہ نات خان ایسا کہ بھائی ہاتھ چاہ کے پڑھو. وہ جو ہاتھ اتا کیتا ہے وہ تلے کرندہ ودائی دعا نات خان آگیا. وہ سیکنڈ بھائی دوئیں اتا بائیں کر لے. ساری رات وہ دی باں اتھے رہی. وہ جلے محفل مکی نا تے گھر گیا جا ستا. تمی نال اٹھے چولے تے بیٹھا تے اپنی بیوی نو آکے بھلو بھی میری باں گھوٹ. وہ آکے مرے راتی محفل تے گیا یا پلے داری کیتی رکھی. وہ سکے پپو دی ماں میرا کیا قصور ہے، نات خانہ ساری رات باں تلے آوانی نہیں دی. میں وہ کام نہیں کرنا. حضور دی نات تے پڑھنی ہے زبان نال. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. میرے گلے تے یا سرے تے چلاونا تو ہے. اور میں جیڑی گال تیرے نال کرنا چاہنا، پر جیڑا رب اپنے محبوب دے ظاہر کسے نو برابر نہیں پیون دیندا، یار دی شان کدو کسے نو برابر. کیا بات ہے جی، کیا بات. اعلیٰ حضرت فرماندن آپ فرماندن ہے کہ سب سے اولا نبی، سب سے بالا سارے مل کے پڑھ لے، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے. پہلی دفعہ آیا چند منٹا دا مسافر مہمان. میں توڑے واسطے دعا کرنا چاہنا، اے رب العالمین اے 77 ٹینار والیاں نے تیرے یار دی آمد دا جشن منایا ہے. یا اللہ تینوں نبی پاک دیاں کنڈل والیاں زلفاں دا واسطہ ہے. یا اللہ تینوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی عزت عظمت دا واسطہ ہے. اے رب العالمین اس پاک محفل چو جڑا بھی تیرے یار دوم تھی نات رسول پردہ کر جائے، اس محفل چو دعا مانگ کے جدو گھر جا کے ساوے ادو آنکھ لگے، ادو ملاد علی نبی دا دیدار نصیب. سبحان اللہ، کیا بات.
مل کے پڑھو جی سب سے اولا گونج پہ جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھو جی سب سے اولا قاری صاحب محمد عثمان حیدر ایک کو کاٹ رکھنا سمجھا اونج آواز کو اے نال میرے پڑھن لگا ہے سپیکر ہے تو میں روک لیا بھلا میں کیا روکا ہے اے میرا بھی 24 گھنٹے اسے قوم نال واسطہ رہندا ہے اے آدھن بھائی دو مولوی تو پڑھ دے پانی نہ انہوں پڑھن دے کام تا چلدا پیا تے این کام آج نہیں چلنا آج میں توڑے کل حضور دا ذکر سننا ہے سارے پڑھو جی سب سے اولا سب سے بالا اگیا فرمانے نے کہ ملک کو انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آج حضور دا ذکر سن رہے ہو خوش ہو رہے ہو بلکہ میں پڑھے ہے جدو توڑے تے میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے حضرت دادا جان حضرت عبدالمطلب پاک فرمانے لوگو جدو حضور دی ولادت ہوئی ہے آپ فرمانے نے رات جا رہی سی دن ناریا سی اندھیرے جا رہے سن چانن آ رہے سن حضور دے دادا جان کہنے لوگو میں جو غور نال ویکھیا ہے اور ساری رات میں خانہ کعبہ دے سیانے چ بیٹھ کے گزاری ہے حضور دے دادا جان کہنے جدو رحمت کائنات اپنی امی آمنہ دے پیٹ چو بیر جلوہ گارن آپ فرما دل میں جو غور نال ویکھیا ہے جدو حضور دی ولادت ہوئی ہے آپ فرما دل لوگو میں جو غور نال ویکھیا ہے اچانک خانہ کعبہ حضرت آمنہ دے حجرے وال جھکنا شروع ہو گیا ہے کدی کعبہ تلے آمدہ ہے کدی اتاں جاندہ ہے کدی اتاں جاندہ ہے کدی تلے آندہ ہے حضور دے دادا جان کہندے لوگو میں جو غور نال ویکھیا ہے آج معلوم ہی میں پیوندہ آج خانہ کعبہ بھی حضور دی آمد دی خوشی جھوم دویا نظر آ رہی ہے ہوتے کہہ دو جی سب سے اولا سب سے بالا اچھا اے جڑی رات ہے اے جڑی رات جا رہی ہے انہوں دو نسبتاں سے آج رات حضور غوث پاک دی وڈی 11ویں میں نو حامد بھائی کہہ رہے سن بھائی حضور غوث پاک دی بھی ایک گال کرنی حضور غوث پاک پیدا ہوئے 471 ہجری ہے 561 ہجری ہے آپ دا وصال ہے یعنی 91 سال عمر حضور غوث پاک دی آپ دی ذرا سیرت تے غور کرو اسی حضور غوث پاک دی 11ویں دے چاول تے بڑے شوق نال کھانے ہیں کھیر بڑے مزے دی کھانے کھامنی چاہی دی لیکن یاد رکھو حضور غوث پاک دی سیرت تے بھی ذرا غور کرو آپ دی عمر 91 سال ان دو حصے کرو 41 سال ایک پاسے 51 سال ایک پاسے تے 40 سال ایک پاسے کتنا 91 تے حضور غوث پاک بندے 91 سال دی عمر ہے 40 سال پوری ادھی زندگی میں راتی ساؤں کے نہیں ویکھیا عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد وچ بیٹھ جاندے ساں ساری رات اللہ دا ذکر ہو رہی ہے آپ فرما دیں لوگوں 40 سال غوث اعظم نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے حضور غوث پاک دے والد دا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ تو حضور غوث پاک دی اماں دا نام ہے ام الخیر حضرت فاطمہ
حضرت علی دے جڑے حضرت غوث اعظم دے جڑے والد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی اے حضرت امام حسن دی اولاد ہے حضور غوث پاک دے جڑی اماں ام الخیر حضرت فاطمہ اے حضرت امام حسین دی اولاد ہے حضور غوث پاک پیو اللہ حسنی سید تے ماں اللہ حسینی سید حسنی حسینی یعنی انہوں امام حسن پاک دا بھی فیض حاصل ہے تے امام حسین پاک دا بھی فیض حاصل ہے یا اللہ جڑے اچھی آکھے انہوں امام حسین دا دیدار ہو گئے کون حضرت امام حسین اچھا 5 تن پاک کون اے ایک دو گلاں کرنی نے ایک میلاد دی پھر جا چونکہ ٹائم اگے بہوں ہو گیا تے میرا بھی دل ہے پہ جلدی چمکائیے جو بندے موڑی متھے لگنا ہوں ادھر ایک کو ذرا تھوڑی جی کاٹ کر میں ناراض ہی نہیں ہونا تھوڑی جی آواز کو چونکہ ساڑھے پاکستان ہے چبلا 2 بڑے پیڑے رواج ہیں جڑا کھلو جاوے ہٹدا نہیں جڑا بہ جاوے اٹھیندا نہیں انشاءاللہ جلدی مقامنی مینوں حالانکہ حامد بھائی یا میرے کو ٹائم لکھایا نہ تے ایسا کہ 77 چامنا تے بڑے ذوق والے لاؤ گے تو میں بڑا خوش ہو کے یا اندر وڑیاں تے ویکھے ایک ایک چادر 2 ولیٹے پایا میں کہ نشو دے کی سننا تے میں کی سنانا چلو حضور دے عاشق بیٹھے الحمدللہ اتنا ٹائم ہو گیا تے تواڈے چہرے چ حضور دا پیار نظر آیا آئے ہائے اچھا ایتھے میرا دل کرندہ پیا تواڈے عشق ویکھ کے حضرت بلال دی گل یاد آ رہی آئے ہائے حضرت صاحب حضرت بابا جی تواڈی نظر چونکہ ساڈا تے اسلام تے کوئی خرچہ ہی نہیں نہ بنیا بنایا دین مل گیا پوچھو میرے نبی دے صحابہ تو حضرت بلال جدو کلمہ پڑھے نا حضور دا امیہ نو پتہ لگا ہے اس صدے حضرت بلال نو کہ بلال فرما کی گل ہے کہ میں سنے تو حضور دا کلمہ پڑھ لے فرما ہاں کہ چھڑ کلمہ فرما چبل ہو گیا ہے بلال کلمہ پڑھنا ہستے پڑھیا چھڑنا ہستے تو نہیں پڑھیا ہائے ہائے امیہ کہنے لگا بلال پھر تیار ہو جا مار پہ گی فرمایا کھاواں گا امیہ کہنے لگا بلال تیرے جسم دے ٹکڑے کر دیاں گا فرمایا منظور ہے حضرت بلال دے پیریں چ رسیاں پائیاں گئیاں او جڑے مکے دے غنڈے تے بدماش سن انہاں نو حضرت بلال دے پیچھے لال گیتا گیا ہے حضرت بلال نو مکے دیاں بازاریں گھسیٹیا جا رہی ہے کوئی حضرت بلال نو ڈنڈے ماردا ہے کوئی حضرت بلال نو پتھر پیا ماردا ہے حضرت بلال دے سینے دے پتھر دیاں چٹاناں رکھیاں جا رہی ہیں ایتھے ہی گل ختم نہیں ہوئی مسلمان حضرت بلال دے پیرہ تے ہتھاں دیاں تلیاں دے اندر لوہے دیاں میکھاں ٹھوکیاں گئیاں امیہ کہنے لگا بلال ہن ویلا ہی نبی تو پھر جا حضرت بلال نے فرمایا ظالما مارے تا تیری مرضی آ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرے تا تیری مرضی آ فرمایا کیما کر دے فرمایا جسم وچوں جان تے جا سکدی ہے پر حسین دے نانے دا پیار نہیں جا سکدا ایک دن حضرت بلال نو نا امیہ مار رہی ہے ادھو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے صدیق اکبر نے ویکھیا آپ نے فرمایا ظالمہ بلال دا قصور کی انہوں تو ماردا ہے امیہ دے منہ چوں نکل گیا ابو بکر جے بلال ایڈا ہی پیارا ہی تے مول لائلا آئے ہائے حضرت ابو بکر ہاس پین فرمایا یہ گل تو میں تیرے کو سننی آئی آئے ہائے 77 آلے حضرت توجہ کرے آجے اپنے بزرگاں تو دعا لین واسطے آیا حضرت ابو بکر فرمایا میاں مانگ بلال دی قیمت کی منگنی ہے آئے ہائے ہن 77 آلے تو عاشق رسول دا مول پیا لگدا ہے ہن مول لاون والا کافر ہے قیمت دین والا ابو بکر ہے ہن کافراں نو کی پتہ عاشقاں دا
حضرت ابو بکر نے فرمایا امیہ مانگ بلال دی قیمت کی مانگنا چاہنا ہے. امیہ کہنے لگا ہن امیہ نو کی پتا اے عاشق رسول بلال ہے. او سمجھے تے بشتیاں منڈیاں چ وک وکا کے آن والا ہے. اے رنگ دا کالا ہے, قد چھوٹا ہے, بال گھنگریال ہے, نک موٹا ہے, اکھاں چھوٹیاں نے, لب موٹے نے. اے رنگ دا کالا ہے. حضرت بلال دا مول پیا لگدا ہے. امیہ کہنے لگا اے پیارے ابو بکر اگر بلال نو خریدنا چاہنا ہے او جڑے تیرے کول گورے رنگ دا رومی غلام ہے او گورا غلام بھی دے چا, اتنے پیسے بھی دے چا. اے کالا بلال لائے جا. صدیق اکبر نے منٹ مارے پیسے بھی دیتے او گورے رنگ دا رومی غلام بھی دیتا ہے. حضرت بلال نو لائے کے جدو ٹورے نے پچھو امیہ ٹھا ٹھا کر کے ایسے آئے. صدیق اکبر پرت پہن آپ نے فرمایا ظالمت ہون کیا واسطہ ہے. امیہ کہنے لگا ابو بکر پورے مکے دا سب تو وڈا تاجر ہے, آج تک کسے سودے گھاٹا نہ یا کھاتا. آج معلوم ہوندہ ہے آج تمڑ کاٹے والا سودا کیتی جانا ہے. آپ نے فرمایا ظالمہ کھادا آکے گورا دیتی جانا ہے, کالا لئی جانا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا ظالمہ او تینوں اس کالے بلال دی قدر دا کی پتا. اگر میرے بلال نو ویکھنا چاہنا تے اکھا تو کفر علی پٹی ہٹا کے وے. اگر بلال نو ویکھنا چاہنا صدیق دی صداقت علی نگاہ نال وے. او کہنے لگا ابو بکر اکھے گورا دیتی جانا ہے, کالا لئی جانا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا ظالمہ او جڑا کالا لے کے میں چلیا تے جڑا گورا دے کے چلیا اے بے ایمان رنگ دا گورا ہے, اندر تا بے ایمان کالا ہے. تے جڑا بلال لے کے چلیا اے رنگ دا کالا ہے, اندر دا کرما والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. فرمایا رنگ دا کالا ہے, اندر دا کرما والا ہے. اکھے تینوں کی پتہ کالے بلال دی قدر دا. اکھے کالی رات اے میرا جنبی دی. تینوں کی پتہ بلال دے رنگ دی قدر دا, تو کہنا کالا ہے. اکھے کالی رات اے میرا جنبی دی, تے حرف قرآن دے کالے, تے کالے رنگ دا اے یار بنایا, تے خود کالی کملی والے. پھر جائے حضور دے پیار چ مار کھا دیئے, پھر نبی نے نوازیا کی میں. جدو مکہ فتح ہویا نا تے حضور فاتح بن کے جدو مکے آئے نا وہ سارے کافر کھڑے ہیں جڑے بلال نو مار دے سن مکے کھڑے. ادو مارا کھارانا والے صحابہ بھی کھڑے ہیں تے مار دین والے کافر بھی کھڑے ہیں. حضرت بلال ہی کھڑے, شاید توجہ کر. تو حضور نے بلال نو سدیا, فرمایا بلال عرض کی تجیل اجبال, فرمایا اگر آنکھیں تا اینا کافرانو جڑے تین مار دے سانی تا اینا بزار ہیں, اگر آنکھیں تا جنہاں میں دستا میرے بلال دی شان کی ہے. آئے آئے ہاں میں توجہ کریں. بلال کہنے یا رسول اللہ دسو. حضور نے فرمایا بلال آئی کعبہ آئی, یا اللہ جڑا اچھی بولے اسے سال کعبے جاوے. فرمایا قیامت تک میری امت نے کعبے دا طواف کرنا ہے. اے کعبہ شانہ والا جڑا میرا امتی آتے پہلی نگاہ پھیرے گا, اے کعبہ انہوں گناہاں تو انہیں پاک کرے گا جو میں آج رات ماں دے پیٹی چو جمعے. فرمایا بلال آج قیامت تک آنے لی امت نو بھی میں دسنا چاہنا تا جڑے کافر تینوں مار دے سان, تینہ پزاریں گھسیٹ دے سان, انہوں بھی میں دسنا چاہنا کہ جڑا نبی دے پیارے چ مار کھاندا ہے او ایویں نہیں جاندا. فرمایا بلال جلدی کر, مار جمپ چڑھ جا کعبے دی چھاتے. آج میں دسنا چاہنا آج کعبہ تھلے ہوئے گا, محمد دا بلال تے ہوئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہن کعبہ تلے میرے نبی دا غلام بلال اتے اور میں آکھیا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہے دنیا فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا پھر جی ایک گل میں تواڈے کول دعا لینی ہے صابری صاحب تواڈے اوتے رنگ ہے بابے فرید دا اس محفل کوئی اللہ دا ولی بیٹھا جی روحانیت 77 جو چلو چلو بابا فرید سبحان اللہ اچھے یار بول پاؤ میں آج 8:30 بجے ویل ہویا لڈن تو ہی نہ کچی پکی اٹھو تے میں یا اٹھو گڈی کٹی ہے تے حامد فون کیتا بے لیٹ ہوندے پائے تے میں ڈرائیور نو آکھیا وے ہٹ جاؤں مینوں آپ نو چلا من دے ممبر رسول تے کلاں 100 تے سپیٹ رکھی ہے صرف تواڈے پیچھے اس کرم والے مینوں ہر 5 منٹ بعد فون کریندا بھائی جلدی اپے الحمدللہ وعدے دے مطابق آ گئی تو میں آنا ہوں اتنا پاد کیتا ہے تو 3 گھنٹے تے تقریر ہونی چاہیے تے ایڈی بھی جلدی کائی نہیں تے جلدی ایک مولوی صاحب تو اس تقریر شروع کی تھی تے باندھ نہ کرے اور جل 3-4 گھنٹے گزرے نہ تو پیچھے ایک بابا اٹھیا ڈنڈکا چاہ کے وہ جو یہ پھریا نا تے مولوی ڈرے وہ کرنا مولوی صاحب گال سن تو نہ ڈر میں تینوں کچھ نہیں آتا میں تو انہوں سدیندہ ودا جائیں تینوں سدیا مینوں تو تسی مہمان سمجھ کے چھاڑ دے سو تے فضے سو میاں غلام عباس صابری صاحب نو تو میں آنا اللہ کرے تسی انہاں نو پھاد لاؤ نہیں سمجھے میں آنا اللہ کرے تسی کسی نو پھاد لاؤ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھانا لاتا اکھے عملہ والے لنگ پار جاندے تے کوئی غافل ہوتے کھان دے غلام فریدہ اے ڈبان نہیں دین دے تے انہیں کامل پیر جنا دے نعرہ حیدر چلو ذرا پاک پتہ ساڑا کی دے دو عالم بچے ایک قسم خدا دی تے میرا مان تران فرید اور میرا سونا پاپا گنج شکر تے سلطان جہان فرید تے میرے درد غمان دا دارو تے میری جان دی جان فرید تے سردار کفن پہ میں لکھے ویسا او میرا دین ایمان فرید میں پورا زور لا دیتا تے ہمیں دیتا جڑے کیمرے دے پچھو بیٹھے ہو تسی سٹے لیا بے آئے مولوی زبار نال نہیں بولنا بول پاؤ انشاءاللہ برکت ہو سی اچھی آنکھو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سینے دا ٹیل لا کے تیرا نام بلند کرے یا اللہ دین تے دنیا دیا بھلائیاں نصیب پتہ تا لگا کہ حضور دے دیوانے بیٹھے الحمدللہ توڑے چہرے ہیں تو میں نے الحمدللہ حضور دا تسی خوش کر دیتا آؤ مسلمانوں حضور اپنی ماں دے پیٹے چن لا بھائی ہون میں تقریر ختم کرن دا ارادہ کر لیا حضور اپنی اماں دے پیٹے چن چھٹا مہینہ حضور نو اپنی اماں منہ دے پیٹے چاہیں حضور دے ابا جی دا وصال ہو گیا تے جدو تواڈے تے میرے نبی دی ولادت ہوئی سبحان اللہ اچھا کو سبحان اللہ
بغداد شریف دا چوک ہے یہ حضور غوث پاک دی گل بغداد شریف دا چوک ہے تے ایک عیسائیاں دا پادری آ گیا چوک ہے توجہ بھائی ایک گل تے ایک حضور دے میلاد دی تے پھر اجازت مینوں بھی جلدی ہے جانا تے ہن کیسے کہندے حسین حالی تک تے تینوں جلدی ہے چلو اللہ تعالیٰ برکت اچھی آکھو سبحان اللہ چوک آ گیا پادری عیسائیاں دا تے اس آ کے چیلنج کر دیتا مسلماناں نوں وہ جڑا اس وقت دا بادشاہ خلیفہ بغداد شریف انہوں آکھنا بھائی جڑے مسلمان ہیں انہاں دے عالماں ساتھ میں انہاں نال مناظرہ کرنا او بھائی مولوی آ گئے مسلماناں دے تو پادری قرآن چاہی بتے عیسائی اس آکھے بھی گل سنو اے تہاڈا قرآن ہے تہاڈے نبی دے سینے تے نازل ہویا تے تہاڈا قرآن آتا ہے بھائی ساڈے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے ہیں انہاں کہ جی مندے ہیں اس آکھے اس سے قرآن چون مینوں تسی وکھاؤ او عیسائی آکھنا تہاڈے نبی نے کوئی مردے زندہ کیتے ہیں او مسلمان چپ اس آکھے معلوم ہوندا ساڈے نبی دی شان عیسیٰ پاک دی تہاڈے نالوں زیادہ ہے ایویں مولوی پچھوں دے پریشان ہوئی ہیں ادو حضور غوث پاک آ گئے آئے ہائے انہیں شہزادہ رسول جدو آئین ولیاں دا بادشاہ حضور غوث پاک جدو کول آئین نا عیسائی دی نظر پئی کہ جڑے حسنی حسینی سید دا چہرہ بھی ایسا جی میں گلاب دا پھول کھل رہی ہو آئے ہائے حضور غوث پاک آئین عیسائی نہیں بے در ہے انہوں جورت نہیں تو حضور غوث پاک فرمایا بھئی کی رولا پائی اس آکے حضور ہے توڑا قرآن ہے تے توڑے قرآن جو ثابت ہے بھئی ساڑھے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے فرمایا سی مندے ہیں وہ کہنے لگا جی توڑے نبی نے کوئی مردے زندہ کیتے اگر کیتے تو دسو اگر نہیں کیتے تو معلوم ہوندہ ساڑھے نبی پاک دی شان توڑے نبی تو زیادہ ہے حضور غوث پاک فرمایا گال سن ٹھیک ہے مندے ہیں ساڑھے نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا تے توڑے نبی مردے زندہ کیتے فرمایا اے دا جواب تا میں پیچھے دے سا پہلے تو میں نو جواب دے توڑے نبی عیسیٰ پاک جڑے مردے زندہ کیتے وہ تا نبی دی شان ہے مندے آج انہاں دے امتیاں عیسائیاں کوئی ایسا عیسائی ہے جڑا غلام ہو کہ عیسیٰ پاک دا مردے زندہ کرے اور چپ فرمایا دس اسا کہ یہ تم غلامہ دا کام نہیں ہے تو ساڑھے نبی دا کام ہے تو حضور غوث پاک فرمایا گال سان میں نبی نہیں ہوں میں نبی نہیں ہوں میں رسول دا پتر ہوں غوث عبد القادر جیلانی ہوں میں نبی نہیں ہوں نبی دے غلامہ دا ادنا جیا غلامہ فرمایا جیڑے کام توڑے نبی کیتے نے او تے محمد دے نوکر کر لیندے نے فرمایا اگر آکھیں جیڑا کام تیرے نبی سا پاک کیتا ہے مردہ زندہ کیتا ہے اگر او کام میں کر لما مردہ زندہ کر لما موڑتے میرے نبی دی شان من سے او حقہ بکہ منہ چنگل پاک عیسائی کھالا او سکے حضور اے نہیں ہو جاندہ فرمایا کرنا لے کر لیں گے کیونکہ ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے جی ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے جی لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے اچھا حضرت غوث پاک فرمایا چل لا چل جڑی قبر تے آدھا جاسے رسول دا پتر قبر والے نوں زندہ کریں دا وہ پرانی قبر تے لا گیا تے حضور غوث پاک اشارہ کیتا قم باذن اللہ قبر پھٹ گئی تے مردہ کفن سمیت نکلے باہر او جدوں عیسائی ویکھیا تے تیتو رو مردے نوں ویکھ کے کھلوونا ہی تے مڑ ہر بندے دا کام نہیں او دیا ہے نا کتا ٹائی اٹھائیں بوٹ اٹھائیں
انہوں سدندے نے پچا چا کہ نا بھائی یہ تا مردہ نہیں انہوں سدندے نے پچا چڑھ دا نا نہیں لائیں حیران کی علی گال ہے کہ نہیں میں مثال دیتا اور کوئی بندہ غریب ہوئے تے یک دم اللہ انہوں امیر چکرے تے کاری لائے لگے وڈی ساری تے مکان چنگا بنا لائے تے گھر بیٹھو ہوئے جل محل بن جاوے آکے کاش کہ آج کدی دادا جی زندہ ہوں گے غربت بابے بیکھیے جی میں آج رب دیں پھر جی میں محل بنیا کاش کہ آج دادا جی زندہ ہوں گے یہ گال جو کرے تے اللہ نہ کرے تو دادا کفن پا کے باڑا ہوئے نہیں سمجھے موڑ بڑھ سکی مار صاحب اور مرے سن چھال کان کا توپا ہے اگر دادا جی تے تُسی رہو ساڑھا کام نہیں حضور غوث پاک او کرامت اے کرامت جڑی نبی کولو ہوئے او ہوندہ موجزہ تے جڑی ولی کولو صادر ہوئے ہوندی کرامت تے جتنے کمزور ایمان والے آنے اس نے ویکھیا نہ تے انہاں دے ایمان پکے ہو گئے جڑے یہودی سائی کڑے آنے حضور غوث پاک دی اس کرامت نو ویکھتے سارے مسلمان ہو گئے خواجہ صاحب فرمانے نے کہ عملہ والے لنگ پار جاندے تے کوئی غافل ہوتے کھاندے غلام فریدہ اے ڈبان نہیں دین دے تے ان دے کامل پیر جنان دے آخری گال بھائی واز بڑا ہو گیا ٹائم بڑا ہو گیا حضور دی جدو ولادت ہوئی 6 سال دی عمر حضور دی اماں آمنہ دا وصال ہو گیا حضور حضور دی یتیمی ایک ہی حضور دی حضور اپنی اماں دے پیٹے چن ابا جی دا وصال ہو گیا حضور دی ولادت ہوئی 6 سال دی عمر حضور دی اماں دا وصال ہو گیا حضور دی یتیمی 77 سجدہ والے ہو اللہ نے اس یار دی یتیمی دا ذکر قرآن اچھ کیتا ہے اللہ فرماندہ علم یجد کا یتیمن فآوا اللہ نے فرمایا سونیا کیا تینوں اسی یتیم نہیں پایا فرمایا تو یتیم سائیں اللہ فرماندہ سونیا تو یتیم سائیں فآوا فرمایا میں تینوں اپنی گود رحمت جگہ دیتی ہے یا میں تو نے ایک پنجابی دی مثال دے کے مسئلہ آسان کر دے ماں اللہ نہ کرے کسی بچے دا باپ فوت ہو جائے اس بچے دے چاچے آ جاندیں اس یتیم بچے نو سینے نہ لنگن منہ چوم کیا دل پترا کام نہ کر رہے کہ وہ تیرا پا فوت ہو گیا ہے سدا تھے دنیا تے نہیں رہنا ایک نہ ایک دن نے دنیا کا میلہ چھڑنا وہ کہنے پترا تیرا پا فوت ہو گیا ہے ساڑی چولی حاضری ساڑی چولی چکے نو ابے اللہ پیار ملے گا کسے یتیم نو آکے ماما سارا دیں دیں کہنے پترا ساڑی چولی حاضر ہے مسلمانوں پتہ چلے آ کسے یتیم واسطے چاچے دی چولی ہے کسے واسطے مامے دی چولی ہے پر جدو توڑے تے میرے نبی دی یتیمی دیواری آئے جدو حضور دے ابا جی وصال کر گئے حضور دی امی آمنہ پاک وصال کر گئیاں تے جدو رب نے یار دی یتیمی وال ویکھیا اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا سوڑیا غم نہ کر کیوں تیرا پا فوت ہو گیا ہے کیوں تیری امی فوت ہو گئی ہے فرمایا سونیا کسے یتیم واسطے چاچے دی جولی ہے کسے واسطے مامے دی جولی ہے پر سونیا تو جو میرا یار ہے تو جو میرا محبوب ہے فرمایا سونیا غم نہ کر فرمایا فآوا سونیا تیرے واسطے تیرے رب کی رحمت علی چولی موجود ہے معلوم ہوندہ ہے کسے یتیم نو سارا چاچا دیندہ ہے کسے نو ماما سارا دیندہ ہے کسے نو خاندان والے سارا دیندہ ہے پر صدقے جائیے کملی والے نو رب آپ سارے دے دیئے اچھا حضور دی 8 سال دی عمر حضور دے دادا جی دا وصال ہو گیا حضرت عبدالمطلب حضور اپنے چاچا جناب ابو طالب دی کفالت وچ آئے نا ایک مکیوں تجارتی قافلہ نکلے ایتھائیں بے میں گال مقامنی سبحان اللہ اچھی یار آکھو چا پچھلے آ جڑے آنڈ تے بیٹھے ہو میرا دل خوش ہو جاتی آکھو سبحان میں ایڈا زور لا دیتا ہے تو سبحان اللہ اگلا دن میں گیا سیال کو تقریر کرا اتھے میں یہ گال کار چھوڑی میں کہ میرا ایڈا زور لاگ گیا تسی سبحان اللہ ہی نہیں آتے ہو پیچھے ایک بابا اٹھی کھلا
اس کے کاری زبار سائنا جے ایڈا زور لائی کھلن تے ساڑھے تے کوئی احسان کیتی کھلن آکے نہ لا تو ایڈا زور آکے آرام آرام نال چا تقریر کر آکے مولویاں ہو جے ایڈا زور لائیں دے تو مڑ ککڑی تا تسی مولوی کھان دے اور میں کہا بابا گال تا تیری صحیح ہے یہ ککڑ اسی مولوی کھانے آن تو مڑ بانگئی تسی آپ اور تسانو ککڑی ہو لب دن جنہاں نو بانگ ہم دی شو دے ٹوران تو یا بازار اے ساڑھے نظامن موڑی دو گھنٹے تقریر کر جائے اے کرم مدینے آلے دا اچھی آنکھو سبحان اللہ لائے بھئی ہون اینڈ ہو رہی ہے تقریر دا اللہ اکبر حضور اپنے چچا ابو طالب دی کفالت وچ آئن ایک مکیوں تجارتی قافلہ نکلے تجاریہ ملک شام اس مکے اس قافلے دے اندر بڑے بڑے تاجر دلال حقرت پانڈی موجود ہیں بڑے بڑے تاجر لوگ حضور دی عمر 10 سال ہے حضور نے فرمایا چاچا جی میں بھی توڑے نال جانا ہے حضور دے چاچا جان کہندے ہیں پترا سفر بڑا لمبا ہے پہاڑاں تے جنگلاں دا تے پتھر نے نکیلے تے سونیا تیریاں ننیاں ننیاں نازک تلیاں گلاب دے پھلاں تو نازک نے چونکہ حضور نے ارادہ فرمانے سے میں جانا ہے ہون رہے تھے ٹیک کے جملہ سونا جائے محنت بڑی کر کے اتھو تک پہنچے ہاں ایک قافلہ جدو مکیوں نکلے آئے تو مکے تو باہر ایک شہر ہے جدنا شہر بصرہ کی نا اچھی بولو کی نا بصرہ اتھے کہ اللہ دا ولی رہا اس وقت دا بہت بڑا عالمات تورات انجیل زبور دا او دا نام بحیرہ راہب اپنے دور دا بڑا عالم تے ولی ان جا کوئیٹا بلیا ولی آج میں حضور داتا صاحب نے یا حضور خطب پاک نے روایات دے اندر آندہ ہے جڑے بھی قافلیاں والے جاندن جب واپس آمدن او پاپا اپنے کلیسے جو بیٹھا ہے اللہ اکبر جڑے بھی قافلیاں والے آندے جاندن پہلے اس اللہ دے ولی دی زیارت کر دینے پھر اگے سفر جاری کر دینے یہ جناب اولاد 23 سال ہو گئے روایات دے اندر آندہ ہے او پاپا چھپ کر کے بیٹھا ہے او کسی نال بولدا نہیں جڑے قافلیاں والے جاندن کھلوتیاں سلام کر کے واپس آ جاندن پر او پاپا کسی وال توجہ ہی نہیں کردا انہیں لوگ زیارت کر کے چلے جانے او پاپا 23 سال ہو گئے کس نال بولنا نہیں سی یہ تو آج یہ قافلہ گیا ہے جس قافلے دے اندر تو آٹے تھے میرے پاک محمد تشریف فرما سن اے جدو فخر یار 2 منٹ باجا گال بڑی کی تیرے واسطے لے آن تو ان میں نے چنو ہی سنے آتے ٹائم لے ادانا تو انہیں 2 گلہ میں تیرے واسطے سبحان اللہ اچھی کوئی بھی نہ لے اینڈے تے گلاں بڑیاں پیاریاں اے جدو قافلہ اتنے پہنچے نا جنگل تو جڑے قافلے دا سردار آ میسرا اس آکے بھئی این کرو سواریاں روکو انہاں درخت نال بنو انہاں چارہ شارہ پاؤ تو جڑا اللہ دا ولی ہے بحیرہ ان دی زیارت کر دیں تے پھر ٹھنڈے لے سفر شروع کرا دیں او حضور نو کہنے لگا سونے سارا قافلہ تواڈے تو سینئر ہے چونکہ تواڈا پہلا سفر تسی سامان دا پیرا دیو تے اسی اللہ دے ولی دی زیارت کر کے آمنے حضور مسکرا پہن فرمایا میسرہ صاحب جاؤ تسی اللہ دے ولی دی زیارت کرو میں محمد توڑے سامان دا پیرا دیتا وہاں حضور جنگل چبیگن کی بلا ایک درخت کھجور دے درخت نال کانڈ لا کے نبیوں دا بادشاہ بیٹھا ہے 10 سال دی عمر ہے حضور میں جنگل چ بیٹھے کھجور نال ٹیک لا کے 70 والے انہاں معلوم ہوندا جویں رب نے کنڈیاری چ گلاب دا پھل اگا دیتا ہے ہائے ہائے عاشقاں دیکھتے تو میرا محبوب نے ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ نقاب ہٹاوے تے جے جاوے سیر کرنوں تے سارا گلشن سیس نواوے تے
تے جے کدے رکھے ہاتھ نال پھولاں تے ہاتھ نال پھولاں رل جاوے تے اے توبہ ایڈا حسن ماہی دا تے جدی جال نہ جلی جاوے. سبحان اللہ. اچھا 77 والے ہے گل تے میں دسو تسی پھکی کیڑی کھاندے بھئی ایڈا ہاضمہ تہاڈا درست ہر شہر پچا گئے ہو. چلو سبحان اللہ تا آکھو مینوں ہی پتہ لگے میں 77 سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ. اچھا حضور بیٹھے ایک قافلے والے قاری صاحب گئے نسل بزرگ کو او بابا جڑا کئیاں سالاں تو کسی سے بولدا نہیں سی کلام نہیں سی کردا اج قافلے والے جدوں اس بابے دی زیارت واسطے دے گرجے چ گئے اج او بابا ہر بندے دا سلام بھی سندا پیا ہے جواب بھی دیندا پیا ہے ہر بندے دے آن جان والے دا نام بھی پوچھدا ہے. اج قافلے والے حیران کہندے یار بابا تا کئیاں سالاں تو کسے نال بولدا نہیں سی کلام نہیں سی کردا اونے جدوں ساریاں دا نام پوچھ لیا آخر دے اندر جناب ابو طالب نو لگا پیارے ابو طالب ذرا ایمان نال دسو اج جڑا مکیوں تجارتی قافلہ ہے تسی سارے آ گئے ہو کہ کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں ابو ہیرا صاحب سارے آ گئے ہیں پر ایک میرا بھتیجا ہے جنوں سامان دا پہرا دین واسطے چھوڑ کے آیا. ابو ہیرا کہنے لگا ابو طالب اس بچے دا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس بچے دا نام ہے محمد بن عبداللہ. مسلمانوں جدو تہاڈے تے میرے پاک محمد دا نام مبارک آیا ہے بحیرہ راہب نے چھلانگ لگائی ہے حضور لوٹ کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اگے جو بابا جا رہا ہے پیچھے پیچھے قافلے والے جا رہے ہیں. او بابا دوڑتا دوڑتا تہاڈے تے میرے پاک محمد دے قدماں کے اندر جا کے گر جاندا ہے. حضور دے قدم چومدا ہے کدی حضور دے پیر چومدا ہے کدی حضور دے ہاتھ چومدا ہے کدی حضور دی آنکھاں چومدا ہے. رو کے کہندا رب العالمین کنا لفظاں نال میں تیرا شکریہ ادا کراں. اے تیرے نبی دیاں شاناں تے نبی بیان کر دے گئے اس نبی نو تے امتاں اڈیک دیاں گئیاں. یا اللہ میں تیرا کیویں شکر ادا کراں جے یار دا دیدار نو عطا حضور دا چہرہ ویکھ گئے مولوی صاحب نگاہ حضور دے چہرے نے تے خوشی دے آنسو نکل کہ ہوندے غم دے آنسو تے جنوں رب کو خوشی چ دے او خوشی دے پھر آنسو نکل دے. او خوشی تو رونا ہے پے تے او شاناں اللہ ہے جدیاں شاناں نبی بیان کر دے گئے. عاشق آ گیا کہ تاجاں تختاں والے آئے تے تیری کرن غلامی تے پیر پیغمبر غوث قلندر تے آقا تینوں کرن سلامی تے حسن تیرے تو اے صدقے جاونا تے کل مصری کل شامی تے نبیاں دا اے سردار وظیفہ تے آقا تیرا اسم گرا. حضور او دیاں کھٹے آنسو نے بابا جی تے رو رہی حضور دے چہرے تے نگاہ لا کے تے رو کے نا حضور دی بارگاہ چل کر سونیا ما اسمک تواڈا نام کی ہے؟ ہائے ہائے حضرت جی تواڈی نام ہے او کہندا ما اسمک سونیا تواڈا نام کی ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا اسمی محمد. فرماسی محمد اسی محمد کی فرماسی اچھی تو بولو یار اسی او ایک پرانی نعت سی بھائی استاد جی پرانی نعت چھوٹے چھوٹے ہوندے سن تے بزرگ پڑھ دیاں او مینوں لفظ یاد آ رہا ہے او میں تانوں سنانا. حضور فرمایا اسمی محمد
اسی محمد ہاں تے اسی سن دے آسے پڑھ دیاں کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیاں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملا تارا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اس نیت نال شعر پڑھو جو حضور گنبد خضرا وچ بیٹھ کے 77 والے غلاماں دی آواز سن رہے ہیں. میں ایک جگہ تے گل کر دیتی ایک بندہ میں کہنے لگا کہ رسول تے 313 نے تے تسی کہندے ہو یا رسول اللہ تے جدو یا رسول اللہ کہندے ہو تو پھر 313 رسول سوچی پائے ویندے نے پتہ نہیں اس ساڈے چکے نے یاد کیتا نہیں سمجھے ویکھ لو جی نہ سنان تے آوے تے ایک رسول نہیں سندا یہ سنان تے آن تے 313 سنی بیٹھے آگے جدو تسی کہندے نا یا رسول اللہ تے 313 رسول نے سارے سوچی پائے ویندے نے پتہ نہیں ساڈے چکے نے یاد آ دیکھو ہن پنڈال فل ہے جتیاں والی جگہ تے ایک چھوٹا جہا بچہ آتے کھڑا ہو جاوے صابری صاحب تو بچہ آ کے آواز دے ابا جی گھر آؤ تو اما سدیں دی نہ نہیں سنی ابا جی گھر آؤ تو اما سدیں دی تو کیا خیال ہے تسی سارے اٹھے کٹور پوس کیوں تسی ابے نہیں انہیں نہ کرنے لیا کہندہ ابا جی گھر آؤ تو اما سدیں دی میاں صاحب اس بچے دی آواز تو اٹھی سی وہ جڑا او دا ابا ہے اللہ نے عقل دی تیز استعمال آستے میاں صاحب یہ اتنے اجتماع دے بچو پیو پتر دی آواز پہچان سکتا ہے تے کملی والا بھی امتیاں دی آواز پہچان سکتا ہے ہون تے کہہ دے جی آیتوں سے ملا تارا آیتیں پھر جو دیکھا تو نبی بن گئے. چلو جن گل مکائیے جتنی حضور دی شان نہیں مک سکتی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں حضور دی عظمت دا ایک باب ہی پورا حضور فرمایا اسمی محمد اسی محمد انہوں نشانی دیکھی پچھلی کتاب وہ نشانی پوری ہوئی پھر کہندہ سونیا تواڈے ابا جی دا کی نام بھائی جی اے کی کر دے یار پوری محفل دا اینڈ دست بست تواڈے سیدھو بیٹھ او نیلے کپڑے سیدھو او سیدھو پوری محفل خراب کر دو ہاتھ بدی کھلا مہمان رسول دا ذکر نبی دا ذکر تے واسطہ تو پوری محفل تے پانی ناراضی نہیں ہونا میں کوئی غصے نال نہیں کر تواڈا غلام مہمان ایک ریچی آکھو سبحان اللہ وہ کہندے سونیا تواڈے ابا جی دا کی نام ہے فرمایا عبداللہ پھر کہندے سونیا تواڈی امی جی دا کی نام ہے فرمایا آمنہ پھر وہ جو کتاب ہے کیوں نشانی پوری پھر کہندے سونیا تواڈے ابا جی زندہ نے تواڈی امی جی زندہ ہے سونیا تسی کنے بھائی ہو کنیاں بہناں نے حضور دی آنکھاں جو آنسو آ گئے فرما بوئیرہ صاحب میرے ابا جی بھی زندہ نہیں میری اماں بھی دنیا چ موجود نہیں میری کوئی بہن نہیں کوئی بھرا نہیں میں در یتیم اے نشانی پوری ہوئی پھر انہیں ایک سوال کیتا کہنا سونے تواڈا قبیلہ کیڑا ہے فرمایا قریش فرمایا میں قریشی ہوں قریشی پھر انہیں ایک سوال کیتا بابا وہ کہنا سونے تسی کتھوں دے رہن والے ہو فرمایا شہر مکہ فرمایا سی مکیاں بس کر یار میں مکائی کلا نہیں تو میں موڑ مڈو شروع ہو بیسنے پیسہ چیز ہی ایسی ہے چھڑو پر میرے علوے اچھی آکھو سبحان اللہ
یہ اچھی آکھو یار سبحان اللہ ہن کی کر دیو ہن گل میں مکائی کھائی اے ہمیں ساڑھے بڑے پرانے تعلق اچھا فرمایا سی مکیاں انہیں جی ایک اور سوال کیا کہتے سونے اے جڑے تسی کہندے ہو میں مکے دے رہن والا اے تہاڈا جامپالی مکے دا تسی قدیمی مکے دے رہنے والے یا جی میں پنڈاں چ لوگ اٹھ کے شہراں چ آ جاندے یا کسے پنڈ چ آئے ہو حضور نے مسکرا کے فرمایا بھویرا صاحب تسی کہندے ہو کملی والے مکے دا قدیمی رہن والا یا کسے پنڈ چ آئے حضور نے فرمایا بھویرا صاحب اے جڑا مکہ شہر ہے نا مکہ شہر اس مکے دی ٹیٹی میری دادی حاجرہ نے رکھی سی ہائے ہائے مکے نو تباہ ہی میری دادی نے کیتا ہے انہیں جی آخری سوال کیتا ہے اکھاں چو آنسو نے تے نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں تے روندہ تے اکھاں تے موٹے موٹے آنسو نکل کے رخسارہ تے پم دے تے رو کے ہاتھ بان کے گندہ سونے آ کریمہ رحیمہ اگر ناراض نہ ہو میں تے ایک سوال رہندہ کر لما حضور نے فرمایا پوچھو وہ کہندہ سونے آ اگر ناراض نہ ہو تو اپنی یار ایک جملہ رہ گیا ایک ادھا منٹ نہیں لگا مہربانی آپ پوری گل کرو وہ کہندہ سونے اگر ناراض نہ ہو ایک سوال کرا حضور نے فرمایا کرو کہندہ سونے اگر ناراض نہ ہو تو اپنی قمیض نہیں ہٹا دیندے ہو میں تہاڈی مہر نبوت دی زیارت کر رہا روایات دے اندر آندا حضور نے اپنا قمیض ہٹایا ہے تے دونوں کندھیاں دے درمیان اوپرا گوشت تے کلمے قدرت نہ لکھا سی محمد رسول اللہ